غریب لوگ رہتی ہوں گے، آپ کے محلے میں بیوہ عورتیں بھی موجود ہوں گی، یتیم بچے بھی موجود ہوں گے، غریب آدمی بھی موجود ہوں گے۔ ارے آپ کے گھر تو ڈیلی چولہا جلتا ہے، آپ تو روزانہ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، کبھی اس یتیم کا گھر کی بھی جا کے دیکھو کہ جس کا باپ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا وہ یتیم کہاں سے خرچہ کر رہا ہے؟ اس یتیم کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ ارے تیرے گھر میں ڈیلی 1 کلو دودھ آتا ہے، 2 کلو 2 ٹائم کا دودھ آتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر غور کریں تو ہمیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا ایک پہلو ہی اگر ہم اپنا لیں تو ہماری دین اور دنیا سنور سکتی ہے۔ تو آج ہم حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلاموں کے ساتھ رویہ تھا، سلوک تھا، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چند سنہری اخلاق کریمہ کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ مخلوق میں سے سب سے بہترین اخلاق والے جو ہیں وہ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مخلوق میں سے سب سے بہترین جو ہستی ہے وہ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ہمیں زندگی گزارنے میں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آخرت اچھی کرنے کے لیے
ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوتا ہے، اور سیدہ خدیجہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں کہ حضور کے دکھ کی ساتھی وہ، حضور کے غم کی ساتھی وہ، حضور کے ساتھ زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے گزارا، اور اس وقت کہ جس وقت ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی حضور کے ساتھ، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مصائب آئے، جو حضور پر تکالیف آئیں، جو کافروں نے حضور کو تنگ کیا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے تو سیدہ خدیجہ کے پاس آتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جانا غار حرا میں، اور وہاں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کا ذکر کرنا، اور فرماتی ہیں کہ کئی دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس نہ آنا، اور حضور کی زبان پر صرف اور صرف یہی ذکر جاری تھا کہ حضور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور قلب سے بھی اللہ کا ذکر کرتے، زبان سے بھی، ہر وقت صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں محو رہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی غار حرا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار حرا میں ذکر اللہ میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کے وحی لے کے آئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے آ کے مجھے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے جبریل نے عرض کیا اقرا، محبوب پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف ہے، فرمایا ما انا بقارئ، میں فرمایا پڑھنے والا نہیں ہوں، میں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ جبریل نے پھر عرض کیا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ۔ جبریل نے تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورت پڑھی، اگلی آیت کریمہ کی تلاوت کی، کہا کہ میں اکیلا پڑھنے کا نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کہا میں اسی رب کا تو ذکر کر رہا ہوں جو مجھے میرے رب کا نام لینے کا کہے گا، پھر تو میں پڑھوں گا۔ حضور نے پیچھے پیچھے یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کلام مجید کی آیتیں پڑھتے گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کیونکہ اللہ کا نور اترا تھا، وحی اتری تھی، یہ قرآن حضور کے سینے پر اترا تھا۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اللہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنی وسعت ان میں نہیں تھی کہ اس قرآن کے نور کو برداشت کر سکیں۔ فرمایا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا یہ تو شان ہے حضرت انسان کی، یہ تو شان ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ نے محبوب کے سینہ اطہر کو، اللہ نے محبوب کے قلب انور کو وہ طاقت دی کہ حضور کے سینہ اطہر پر اللہ کے انوار کی تجلیات کی نزول ہوتا تھا، اللہ کے انوار حضور کے سینہ پر نازل ہوتے تھے۔ حضور فرماتی ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اللہ کی روحانیت کی، اللہ کے انوار کی۔
حضور فرماتی ہیں میں اسی عالم میں اپنے گھر کے اندر گیا، میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا محبوب آج واقعہ کیا پیش آیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بتانے لگے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کو بلا لیا، وہ بھی آ گئے کیونکہ وہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں غار ہرا میں محو عبادت تھا، میں ذکر اللہ میں مصروف تھا، اچانک میرے پاس کوئی آنے والا آیا، اللہ کا فرشتہ آیا، اس طریقے سے سارا معاملہ ہوا۔ حضرت خدیجہ نے سنا، حضرت ورقہ بن نوفل نے سنا۔ جب ورقہ بن نوفل نے سنا تو سن کے کہنے لگا اے محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آدم علیہ السلام پر آئے، جو نوح علیہ السلام پر آئے، جو ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ اے محبوب یہ فرشتہ آپ پر وہی لے کے آیا ہے۔ اے محبوب اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، اے محبوب اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو نبیوں کا تاجدار بنا دیا ہے۔ حضرت خدیجہ بھی موجود ہیں، حضرت ورقہ بن نوفل بھی موجود ہیں، انہوں نے پچھلی کتابوں میں یہ سارے اوصاف پڑھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اے خدیجہ جب فرمایا پہلے کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، اب جو حضرت خدیجہ نے حضور کے اخلاق کریمہ بیان کیے، جو حضرت خدیجہ نے حضور کی شان بیان کی، حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اے محبوب آپ وہ ہیں کہ آپ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے محبوب آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اے محبوب جس کا کوئی در نہیں ہوتا آپ اس کے دروازے بن جاتے ہیں۔ اے محبوب آپ وہ ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اے محبوب آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اے محبوب آپ بیچاروں کا، آپ غریبوں کا سہارا ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اب غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ محبوب آپ امانت دار ہیں، محبوب آپ سچے ہیں۔ اب یہ 40 سال کا عرصہ کافروں میں گزرا اور 40 سال کے عرصے میں حضور نے اپنے کردار کے ساتھ تبلیغ کی۔ حضور کا کردار کیسا تھا؟ حضور کا بچپن سچائی سے گزرا، حضور کی جوانی سچائی کے ساتھ گزری، حضور کا بڑھاپا آیا تو سچائی، امانت داری، غریبوں کی مدد، بے سہاروں کا سہارا اس طریقے کے ساتھ گزری۔ تبھی تو مکے کے کافر بھی کہتے تھے 40 سال سے پہلے ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اگر پورے مکے میں سب سے بڑا امین دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھ لو، اگر پورے مکے میں سب سے سچا انسان دیکھنا ہے تو وہ حضور کو دیکھ لو۔ اسی لیے حضور کی شان کے ترانے یہ سبھی پڑھتے تھے۔ یہاں سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ پہلو لینا ہے، ارے بھائیو جو کردار کی تبلیغ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ زبان سے کلام کرے، زبان سے کہے، یہ بھی تبلیغ اثر کرتی ہے، لیکن جو کردار کی تبلیغ اثر کرتی ہے یہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ جہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ خود بھی کوشش کریں کہ ہمیشہ جو حضور کی زندگی کا پہلا پہلو تھا کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضور نے امانت میں خیانت نہیں کی، امانت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضور نے دیکھا ہے کوئی لاچار ہے، کوئی بے سہارا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، حضور نے ایسے بندے کو، ایسے آدمی کو گلے کے ساتھ لگایا ہے، حضور نے ایسے آدمی کی مدد کی ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، سچائی پر بھی عمل کر لو، امانت پر بھی عمل کر لو، لیکن یہ تیسرا پہلو بھی لو۔ آپ اپنے محلے میں دیکھتے ہو، آپ کے محلے میں غریب لوگ رہتے ہوں گے، آپ کے محلے میں بیوہ عورتیں بھی موجود ہوں گی، یتیم بچے بھی موجود ہوں گے، غریب آدمی بھی موجود ہوں گے۔ ارے آپ کے گھر تو
ڈیلی چولہا جلتا ہے، آپ تو روزانہ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، کبھی اس یتیم کا گھر کی بھی جا کے دیکھو کہ جس کا باپ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا وہ یتیم کہاں سے خرچہ کر رہا ہے، اس یتیم کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ ارے تیرے گھر میں ڈیلی 1 کلو دودھ آتا ہے، 2 کلو 2 ٹائم کا دودھ آتا ہے، اپنے گھر کا تھوڑا سا خرچہ کم کر لو، 1.5 کلو اپنے گھر میں لاؤ، آدھا کلو اپنے محلے میں جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، اس کے گھر دے کے آؤ۔ ارے تم مہینے میں 5 مرتبہ 7 دفعہ گوشت کھاتے ہو، یہ 7 دفعہ نہ کھاؤ، 6 دفعہ کر لو، ایک مہینے میں 1 دفعہ اس غریب کے گھر بھی گوشت دے کے آؤ۔ ارے تم ایک مہینے میں 10 مرتبہ اپنے گھر میں چاول استعمال کرتے ہو، یہ 10 مرتبہ نہ کرو، تھوڑا سا اپنا خرچہ کم کر دو، 8 مرتبہ کر دو، مہینے میں 2 مرتبہ اس غریب کے گھر، اس یتیم کے گھر یہ چاول دے کے آؤ، اس غریب کا سہارا بنو۔ حضور کی زندگی کا یہ پہلو تھا کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، جو سارے دروں سے آ جاتا تھا، ہار کے تھک کے آ جاتا تھا، وہ کہتا تھا مدینے والے محبوب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میرا خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ حضور کہتے تھے ارے تیرا کوئی نہیں ہے، تیرا میں محمد تو ہوں نا، تیرا میں محمد تو ہوں نا۔ حضور کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں ضرور نافذ کریں۔ ارے آپ تو خود تو دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، مالک مجھے یہ بھی مل جائے، مالک مجھے یہ بھی مل جائے۔ جب تم حضور کی زندگی کے اس پہلو پر عمل کرو گے، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دو گے، حقیقت بات ہے آپ کی زبان سے اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس زبان سے میرے بارگاہ میں دعا کرو جس سے گناہ نہیں کیا ہے۔ اب نبی تو پاک ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کسی اور سے دعا کرواؤ۔ جب تم کسی غریب کی مدد کرو گے نا، کسی کے گھر کا کھانے کا انتظام تم کر دو گے تو تمہیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا ارے میرے لیے دعا کر دو۔ وہ غریب جب کھانا کھائے گا نا، وہ غریب جب چولہا جلائے گا، اس کے جب بچے پلیں گے، خود بخود جو دل سے دعا نکلے گی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے تیری آخرت سیدھی ہو جائے، تیری بخشش ہو جائے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال میں سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے ضرور غریبوں کی مدد کرو۔ حضور کی زندگی کا یہ پہلو شروع سے تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا یہ معمول تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کا یہی معمول تھا۔ جس کا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہوتا تھا حضور اس کا بھی دکھ سنتے تھے۔ حدیثوں میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے، ایک آدمی حضور کو کسی کام کی وجہ سے کھڑا کر گیا، کہا کہ یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اب 3 دن بعد وہ آدمی آیا اور حضور اسی جگہ کھڑے رہے۔ ارے بھائیو یہ بات کرنی بہت آسان ہے، میں نے آسانی کے ساتھ الفاظ کہہ دیے، آپ نے سن بھی آسانی کے ساتھ لیے، لیکن ان کی گہرائی تک جاؤ تو کتنی گہری بات ہے۔ اس آدمی کے لیے حضور 3 دن تک کھڑے رہے، اور ایک ایسی عورت بھی حضور کی بارگاہ میں آئی، گرمی کا موسم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کا وقت تھا، وہ عورت حضور کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے حضور میرا کوئی دکھ سنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سننے لگتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے حضور یہاں پر نہیں کھڑے ہونا، آؤ باہر بازار میں چلو۔ حضور بازار میں آئیں، حضور مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، وہ عورت حضور کو اپنے دکھڑے سناتی ہے، وہ عورت حضور کو اپنے دکھڑے سناتی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کی دھوپ ہے۔ اب صحابہ حضور سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حضور آپ سائے میں آ جائیں۔ اب کیا ہوا؟ وقت گزر گیا، وہ عورت چلی گئی۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہا حضور یہ تو مدینے کی پاگل عورت ہے، حضور اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، حضور اس کو تو کوئی پاس تک نہیں کھڑے ہونے دیتا، حضور اس کا تو کوئی دکھ نہیں سنتا۔ اب حضور نے صحابہ کی بات سن کے کہا اے صحابہ جس کا مدینے میں کوئی دکھ نہ سنے، اس کا میں محمد بھی دکھ نہ سنوں تو کون سنے؟ اس کا میں بھی دکھ نہ سنوں
تو کون سنے؟ حضور کی زندگی کا یہ پہلو ہے، حضور کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو ہے کہ حضور نے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دی جاتی، جس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جس کو محلے میں عزت نہیں ہے، حضور نے ایسے لوگوں کو بھی عزت دی، ایسے لوگوں کو بھی معاشرے میں رہنے کا حق دیا۔ یہ میرے حضور کی زندگی کے حسین پہلو ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت نافذ کر لو، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ مالک بن عوف النصری، یہ بنو حوازن سے تعلق رکھنے والا آدمی، بنو ثقیف کے، اور یہ ایسا آدمی تھا کہ حضور کا دشمن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو ثقیف کے 25,000 سواروں کو اس نے تیار کیا۔ 25,000 لوگوں کو بنو ثقیف میں گیا اور جا کے کہا، اے لوگوں نکلو، حضور کے ساتھ جہاد کریں، حضور کے ساتھ لڑائی کریں۔ اور معاشرے میں اس کی عزت ایسی تھی، وقار ایسا تھا کہ اس کے ایک اعلان پر بنو ثقیف کے 25,000 افراد بما جنگی سامان نکل آئے کہ چلیں ہم حضور کا مقابلہ کرتے ہیں، حضور کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اس کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتنے آدمی آ گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، پورا قبیلہ، سارے لوگ مالک بن عوف النصری کے ساتھ ہیں، سارے اس کی مدد کر رہے ہیں، سارے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب حضور کے صحابہ ہیں، مالک بن عوف النصری ہے، اس کی فوج ہے، یہ سارے لوگ حضور کے صحابہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنگ کے دوران کیا ہوا؟ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ مالک بن عوف النصری سب سے پہلے میدان چھوڑ کے یہ بھاگا، اور بعد میں جب میدان کا کمانڈر بھاگ گیا، جب چیف بھاگ گیا، باقی لوگ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب باقی لوگ بھی بھاگ گئے، یہ مالک بن عوف النصری طائف کے بازاروں میں چلا گیا، وہاں جا کے پناہ گزین ہو گیا۔ جب یہ وہاں جا کے پناہ گزین ہوا، اب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ دیکھنا۔ اب مالک بن عوف النصری کی پارٹی کے باقی لوگ جب انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا، جب انہوں نے حضور کی شان دیکھی، حضور کی شان و شوکت دیکھی، حضور کا وقار دیکھا، کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے، مالک بن عوف النصری اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں کہ اس کے کہنے پر 25,000 لوگ آئے تھے، 25,000 لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن جب یہ خود ہی میدان چھوڑ کے چلا گیا تو 25,000 میں سے کوئی بھی قریب نہیں آیا۔ اب سارے لوگ اس پر لان تان کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں ملے یہ مالک بن عوف النصری اور ہم اس کو کہیں کہ ارے تو 25,000 کا لشکر لے کے آیا اور 25,000 کا لشکر لے کے ہمیں یہاں ذلیل و رسوا کرا دیا، اب یہاں نہیں رہا۔ اب حضور کی اخلاق کریمہ دیکھنا، حضور کی شفقت دیکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا نا حضور اسے پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، حضور وہ در در پھر رہا ہے، حضور وہ مارے مارے پھر رہا ہے، اب حضور نے اعلان کیا، حضور نے کہا ہے مالک بن عوف النصری طائف کے بازار چھوڑ، آج مدینے میں مصطفیٰ کے پاس آ جا مسلمان ہو جا۔ اے مالک بن عوف النصری میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں، 100 اونٹ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب جو 25,000 کا لشکر لے کے آیا تھا میدان چھوڑ کے چلا گیا، حضور کا مقابلہ نہ کر سکا، اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، سہارا کوئی نہیں ہے کیونکہ میدان چھوڑ گیا۔ 25,000 میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہا، جہان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ حضور نے زمین سے پکڑا، کھڑا کر دیا، کہا مالک بن عوف النصری آ جا۔ اب مالک بن عوف النصری نے دیکھا کہ یہ موقع بہت درست ہے، میں حضور کے پاس جاتا ہوں۔ یہ حضور کے پاس آیا، مسلمان ہو گیا، حضور نے 100 اونٹ بھی عطا کر دیے۔ اب غور کرنا یہاں پر، یہ میرے محبوب کا اخلاق ہے جو میدان جنگ میں آ گیا، مقابلہ کر رہا ہے، جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، جب کوئی سہارا نہیں رہا، کہا مدینے والے کا تو سہارا موجود ہے،
آ جا میں مدینے والے کے پاس۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کے ساتھ انداز کیا، اب یہ مالک بن عوف النصری نہیں رہا، اب یہ حضرت مالک بن گئے، اب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ آج تو کوئی ایک مرتبہ کسی کو برا کہہ دے، کوئی گالی دے دے، وہ لاکھ منتیں کرے، ترلے کرے، تو وہ بندہ آگے سے معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ حضور کے معاذ اللہ قتل کے ارادے کے ساتھ آیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئی گالی دے دینا تو وہ اس کے ساتھ پھر معافی بھی مانگے، معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میں بڑا آدمی ہوں، میں معاف نہیں کرتا، میں نے تو مرنا جینا اس کے ساتھ ختم کر دیا ہے، میں تو اس کے ساتھ صلح نہیں کروں گا۔ ارے بھائیو، اپنے اخلاق درست کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں جو پہلے صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، سارے جانا چاہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، ہم نے جہنم کا عذاب دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہم جہنم کا عذاب دیکھ لیں تو ہم فوراً ہی دین اسلام پر عمل کر لیں، لیکن میرے محبوب کے ارشادات پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، تو حضور کے ارشادوں پر عمل کریں۔ آج حضور کی زندگی کے پہلو لیں، حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں، اور یہی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ۔ ایک وقت ایسا آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور کے ساتھ بڑی محبت تھی حضور کے صحابہ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا شفقت، بڑی پیار ہے حضور کے ساتھ ان کو۔ اب یہ حضور یہ دیہات میں رہتے ہیں، حضور مکہ شہر میں رہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکثر آتے، دیہات سے تازہ سبزیاں، پھل، شہد لے کے یہ حضور کی بارگاہ میں آتے مکہ شریف میں، اور مکے میں آ کے بیچتے بھی صحیح۔ اور مکے کے لوگ جب دیہات سے کوئی سبزی آتی، کوئی پھل آتا، اس کی قیمت بھی تھوڑی ہوتی تھی اور چیز بھی اچھی مل جاتی تھی، تو لوگ بڑی جلدی سے خرید لیتے تھے۔ یہ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہیں، ذات کے غلام ہیں، اور حضور سے عشق ہے۔ بے شک غلام ہے، لیکن حضور نے مرتبہ کیا دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شہری کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے۔ لوگوں، میں محمد کا جس نے دیہاتی دوست دیکھنا ہے وہ ظاہر بن حرام کو دیکھ لے، وہ ظاہر بن حرام کو دیکھ لے۔ یہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، مکہ کے بازار میں کھڑے ہیں، اور دیہات سے پھل لے کے آئے ہیں، سبزیاں لے کے آئے ہیں، پھل سبزیاں بیچ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے محلے میں، گلی میں، منڈی میں لوگ آوازیں لگاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں یہ مجھ سے سبزی لے لیں، یہ مجھ سے پھل لے لو، یہ مجھ سے شہد لے لو۔ حضرت ظاہر بن حرام مکے کے بازار میں کھڑے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں، لوگوں مجھ سے سبزیاں لے لو، مجھ سے پھل لے لو، مجھ سے شہد لے لو۔ اتنے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اس بازار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غلام کے ساتھ انداز محبت دیکھنا، حضور کا اپنے غلام کے ساتھ پیار دیکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کی پیچھے کی طرف سے آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے غلام کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ